الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى في مقام آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال الإمام الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت من غيرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، سامعین کرام، سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ہماری گفتگو ہجرت تک ہو چکی تھی کہ مدینۃ المنورہ سے پہل ایاس بن معاذ ایک صحابی حضور پر ایمان لے آئے. اس کے بعد 6 صحابہ ایمان لائے. پھر اس کے اگلے سال بیعت عقبہ اولیٰ پہ 12 صحابہ ایمان لے آئے. پھر بیعت عقبہ ثانیہ پر 75 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے محبوب سے وعدے لے کے گئے کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہاں تک کہ تفصیلی حالات آپ حضرات سن چکے ہیں. آج کی اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ہجرت کیسے ہوئی، اس حوالے سے سیرت کے چند اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جس وقت یہ صحابہ کرام 75 کا قافلہ مدینۃ المنورہ پہنچا، انہوں نے گھر گھر میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے، اس لیے کہ
آپ کا ددیال، آپ کے ننیال، ان کا بہت سارا عرصہ مدینۃ المنورہ میں گزرا تھا۔ مدینہ کی بوڑھی ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کو آتے دیکھا تھا۔ مدینہ کی خواتین نے اور بڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ابوا پہ انتقال دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ گئے تھے۔ آپ جانی پہچانی شخصیت تھی، لیکن محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے آپ پہلی دفعہ متعارف ہو رہے۔ تو جب لوگوں نے دعوت دی، میں نے بتلایا تھا کہ وہاں ایک جنگ بعاث ہو چکی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے بڑے بوڑھے مارے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقتدار خالی ہو چکا تھا، لیکن کچھ بوڑھے افراد گھروں میں ابھی بھی باقی تھے۔ جو ذرا عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں، ان کو اپنے موقف سے ہٹانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے یہی بات کی تو وہاں چند بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے آپ سیدھا سیدھا یہ کہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ذرا اپنے موقف سے ہٹانا مشکل ہوتا۔ عمر بن جموح، بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ عمر بن جموح جلیل القدر صحابی ہوئے، بوڑھے تھے، بچے ایمان لے آئے تھے 75 میں۔ معاذ بن عمر ابن جموح بھی شامل تھے۔ انہوں نے جا کے اپنے والد کو دعوت دی کہ اے ابا جان، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن باپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے آپس میں سمجھانے کے لیے کہ ابا کو پریکٹیکلی طور پہ سمجھائیں، چند صحابہ، معاذ بن عمر ابن جموح ان کا بیٹا، معاذ ابن جبل صحابی، بنو سلمہ کے چند لوگ مل کے اپنے اس سردار جو ہے عمر بن جموح کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ طریقہ کیا اپنایا؟ وہ جس بت کی پوجا کرتے تھے نا، اس کو اٹھایا، لے جا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دی۔ یہ آئے، آ کے دیکھا کہ صبح کو خود ساختہ خدا غائب ہو گیا۔ خدا بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تلاش کیا، ملا تو دیکھا کہ خدا صاحب تو کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے۔ اٹھایا، غسل دیا، خوشبو لگائی، اور اگلے دن پھر آئے تو خدا پھر غائب ہو گیا۔ انہوں نے پھر اس کو دیکھا تو وہ کچرے کے ڈھیر پہ ملا۔ کئی دن تک خدا کچرے کے ڈھیر پہ ملتا رہا۔ ایک دن غصے میں آ کے کہنے لگے، مجھے نہیں پتا تمہیں کون اٹھا کے لے جاتا ہے، لیکن میری بات کان کھول کے سن، اگر تو خدا ہے تو اپنی حفاظت کر، یہ تلوار تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں۔ اور تلوار اس کو دے کے چلے گئے۔ اگلے دن آئے تو خدا پھر غائب، تلوار وہی پڑی ہوئی۔ اور جب جا کے دیکھا، اس دن انہوں نے عجیب کام کیا، ایک مرا ہوا کتا لیا، اس کی رسی لے کر اس بت کے ساتھ باندھی، اور اس مرے ہوئے کتے کو اور اس بت کو دونوں کو کنویں میں لٹکا دی۔ یہ تلاش کرتے 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 جب گئے تو دیکھا کہ خدا تو کنویں میں مرے ہوئے کتے کے ساتھ لٹک رہے۔ اب غصہ آیا، اور اللہ نے اصل میں ہدایت دینی تھی۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو تو اس قدر ذلیل نہ ہوتا،
تمہیں مرے ہوئے کتے کے ساتھ نہ لٹکایا جاتا۔ آج تو نے ہماری بے عقلی معلوم کروا دی، ہم تجھے ایسے ہی پوجتے رہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قبر کے اندھیرے میں جانے سے پہلے ہمیں شرک کے اندھیروں سے بچا لی۔ ایمان لے آئے کہ یہی تو قرآن سمجھا رہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے خدا بنائے بیٹھے ہو، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، یہ کیا کسی چیز کو پیدا کریں گے، یہ تو خود پیدا کیے گئے، یہ تو خود اپنے ہاتھ سے بنائے گئے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ یہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، نہ کسی مرے ہوئے کو قبر سے اٹھا سکتے ہیں۔ کتنے کمزور لوگ! تو ایسے کمزور لوگوں سے اولادیں مانگتے ہو، ایسے کمزور لوگوں سے اپنے مسئلے حل کرواتے ہو، ایسے کمزور لوگ تمہاری ڈوبی کشتی کو پار لگا دیں گے۔ خود قبر میں ہے، وہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا، وہ تمہاری کیا بگڑی بنائے؟ بگڑیوں کو بنانے والی ذات، نفع نقصان دینے والی ذات، اولاد دینے نہ دینے والی ذات، خدا کی قسم صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ بس یہ ہے عقیدہ توحید، اسی کی تو لڑائی تھی، اور کس چیز کی لڑائی تھی؟ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو یوں مدینۃ المنورہ میں دعوت پھیلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب ہجرت کرنی شروع کرو۔ ہجرت کس طرح ہوئی؟ یہ اللہ کا قانون اور دستور ہے کہ جب نبیوں کو ماننے والے ان پہ مصائب کی انتہا ہو جائے اور جھٹلانے والوں کے جھٹلانے کی انتہا ہو جائے اور نبی قوم سے مایوس ہونے لگیں، اس وقت اللہ کی رحمت اتر آتی۔ فرمایا کہ اے نبی جی اب ہماری مدد آ چکی، اب آ چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں ہے کہ حضور کو کھجوروں کا علاقہ دکھایا گیا۔ آپ سمجھے کہ یہ ہجر ہے، ہجر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا نہیں یہ ہجر نہیں، یہ مدینۃ المنورہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے سامنے 3 شہر پیش کیے گئے، قنسرین چلے جائیں یا یمامہ چلے جائیں یا مدینۃ المنورہ چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کو چنا، آپ نے اس کو چنا۔ یوں لگتا ہے جیسے مہمان کے سامنے چیزیں پیش کی جائیں، جو آپ پسند فرمائیں چن لیں۔ حضور کے سامنے یوں شہر پیش کیے گئے، چنیے اللہ کے محبوب، اپنی پسند کیجیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے، حضرت طفیل عمر دوسی آئے، آپ ہمارے پاس آئیے، آپ وہاں آئیے، آپ وہاں جائیے، لیکن اللہ نے یہ نصیب مدینے والوں کے جگانے تھے، حضور کیسے جا سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ۔ چلیے صحابہ کرام، اب جب صحابہ جا رہے ہیں ہجرت میں، تو ہجرت تو آسان تو نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہجرت آسان ہوتی ہے جو آج کل ہماری قوم سمجھتی ہے کہ پاکستان سے سعودیہ پیسے کمانے چلے جاؤ یا یورپ ڈالر کمانے چلے جاؤ، یہ ہجرت آسان ہوتی۔ دین کی خاطر ہجرت بڑی مشکل ہوتی، قربانیاں دینی پڑتی۔ کیسی قربانیاں؟ لمبی داستان، صرف ایک واقعہ کہ حضرت ابو سلمہ، ان کی بیوی ہیں ام سلمہ، جو بعد میں حضور کی بیوی بنی، زوجہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ۔ آپ اپنے شوہر کو لے کے، اپنے بیٹے کو لے کے ہجرت کرنے کے لیے سامان باندھ کے نکلیں۔
حضرت ام سلمہ کے گھر والے آ کے کہنے لگے ابو سلمہ تو نے جانا ہے جا، تو ہماری بیٹی کو تو نہیں لے جا سکتا، ہماری بیٹی چھوڑ دے۔ حضرت ابو سلمہ اکیلے مدینہ المنورہ چلے، بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ادھر سے ابو سلمہ کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ہمارے آدمی کو اکیلے مدینہ بھیج دیا۔ وہ آئے، کہنے لگے تمہیں اپنی بچی رکھنے کا حق تو ہے لیکن ہمارا پوتا رکھنے کا حق تو نہیں۔ پوتا چھین کے بولے گئے۔ صحابی مدینہ منورہ، ماں اپنے گھر، بچہ ددیال کے گھر چلا گیا، تینوں بکھر گئے اسلام کی خاطر۔ اور کتنی دیر بکھرے؟ 1 سال تک بکھرے رہے۔ ایسا درد اور کیفیت تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں پورا سال باہر رستوں پہ بیٹھ بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی کہ کب میرا بیٹا آئے، کب میرے شوہر سے میری ملاقات ہو۔ 1 سال بعد قبیلے کے افراد کو ترس آیا، انہوں نے کہا ظالمو بچی ہے، کیوں اتنا ظلم کرتے ہو، ان کو ان کا بچہ واپس کر دو۔ ان کو بچہ واپس کیا۔ اب یہ مدینہ المنورہ جا رہی، رستے میں مقام تنعیم، یہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی، اس کو مقام تنعیم کہتے ہیں، اس جگہ پر پہنچی، اونٹ پہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر۔ حضرت طلحہ بن عثمان صلح حدیبیہ پر ایمان لائیں، ابھی مسلمان نہیں، ادھر ہیں۔ پوچھا کہ تم اکیلی کدھر؟ کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ المنورہ جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ کہنے لگیں لا واللہ، اللہ کی قسم میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہذا بنیہ، اور اس بیٹے کے میرے ساتھ تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ نے دل بھرایا، اور اسی وقت دیکھیں عربوں کی صفات، اسلام لانے سے قبل عربوں کی صفات، اسلام نہیں لائے کہ لیکن یہ بچی اکیلے جائے۔ اونٹ بٹھایا، اونٹ بٹھا کے پیچھے چھپ جاتے، حضرت ام سلمہ کو اونٹ پہ بٹھاتے، اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چل پڑتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رستے میں ٹھہرنا ہوتا، سواری روکتے اور سواری روک کے پہلے سائڈ پہ چلے جاتے، میں اترتی، جب میں ایک طرف چلی جاتی تو پھر اونٹ کو لیتے اور ایک طرف بٹھاتے، اور جب جانے کی باری ہوتی تو پہلے اونٹ بٹھاتے، پھر میں اونٹ پہ بیٹھتی اور سائڈ پہ چلے جاتے، اور پھر آ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے عثمان جیسا حیادار آدمی نہیں دیکھا۔ یہ ہے حیا۔ آج معاشرے میں بے حیائی کے نام پہ کیا کچھ چل رہا ہے؟ کبھی ویلنٹائن ڈے آ گیا، کبھی برتھ ڈے آ گیا، کبھی نیو ایئر آ گیا، کبھی کیا آ گیا۔ یہ یورپ کی گندی تہذیب جو بے حیائی کی ہے، وہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں داخل کی جائے، تاکہ جس طرح یورپ کے اندر رہنے والے لوگ اپنے ماں باپ کو پہچانتے نہیں، اسی طرح یہ بھی نہ پہچانے۔ انہوں نے تو اپنا نسب خلط ملط کر دیا، بیٹے کو پتہ نہیں میں کس کا ہوں۔ ان کی گندی تہذیب یعنی اسلام نے تو حیا سکھایا، حیا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے صاف فرما دیا، فرمایا جب تیرا حیا فوت ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ ایک نکاح پہ جانے کا موقع ملا، کہنے لگے مولوی صاحب ہم ذرا نکاح نئے طریقے سے پڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اسلام بدل گیا، نیا طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ نہیں، وہ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بیچ میں بیٹھے ہو، آپ کے ایک طرف دلہا بیٹھے، دوسری طرف دلہن بیٹھے۔ میں نے کہا نکاح دلہن کا میرے ساتھ کروانا ہے یا دلہے کے ساتھ کروانا ہے؟ کہتا مولوی صاحب شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہو؟ تمہیں بھی تو حیا آنی چاہیے۔
تمہیں کسی کنجر خانے سے کوئی آدمی تلاش کر کے لانا چاہیے جو اس طرح کا نکاح پڑھائے. کسی مولوی مفتی کو تھوڑی لاتے ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے. دیکھیں میرے دوستو، یہ اب کس کو سمجھائیں، کس سے باتیں کریں؟ کیا گیدرنگ مرد اور عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوئی اپنی بیٹی کو بنا سنوار کے دلہے سمیت پورے افراد کے پوری اس بارات کے اندر سے لے کے جا رہے ہیں. لائٹنگ بند کی جا رہی اور جناب کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کی حفاظت فرمائے، اللہ کی حفاظت فرمائے. جو معاشرہ بے حیا ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، وہاں فسادات آتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑے آتے ہیں. اس لیے بھائیو، اسلام تو حیا کا درس دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صاف صاف بات. آپ نے فرمایا جب تیرا حیا فوت ہو جائے پھر تو جو چاہے کر. حیا ہی فوت ہو گئے. ازواج مطہرات ام المومنین، میری آپ کی مائیں، نبیوں کے جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات کا آگے نکاح نہیں ہو سکتا. بیوی کا شوہر فوت ہو جائے آگے شادی ہوتی ہے عدت کے بعد. ازواج مطہرات نکاح نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ امت کی مائیں. قرآن نے ان کو مائیں کہا. اب ماں بیٹے سے کیا پردہ، لیکن قرآن نے کہا اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں تم بھی پردہ کرو. مسجد میں عورت کو آنے کی اجازت کیوں نہیں کہ نماز جیسا اہم حکم مسجد میں نہ ہو؟ وہی عورت سج بج کے تنگ اور چست کپڑے پہن کے یورپ کے اپنے جسم کی سجاوٹ بناوٹ دکھاتے ہوئے بازاروں میں گھومے اور پھرے. اللہ کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اسلام نہیں تھا. طلحہ بن عثمان مسلمان نہیں ہیں، لیکن حیا کہ پورے رستے میں ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے عثمان جیسا حیادار آدمی نہیں دیکھا. اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ پھر سے وہ حیا والا معاشرہ لوٹائے. تو بہرحال میرے دوستو، یوں صحابہ کرام ہجرت کرنے کے لیے نکلتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کے لیے نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ حضور میں بھی ہجرت کے لیے چلوں. آپ نے فرمایا ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ. بخاری میں ہے ابو بکر ابھی ٹھہر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ اے نبی جی اب آپ بھی تیاری کریں، جانے کی تیاری کریں. دوپہر کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کا یہ معمول نہیں تھا. آپ ہمارے گھر میں تو آتے تھے، دوپہر کے وقت نہیں آتے تھے. آپ کو دوپہر کے وقت آتے ہوئے دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور خیر ہو، لگتا ہے کوئی اہم کام پیش آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ہجرت کا میرا ساتھی بنا دیے. ہجرت میں میرا ساتھی بن. کیسے ساتھی؟ اپنے پاس سے نہیں. جبرائیل میں ہجرت کے لیے اکیلا جاؤں؟ جبرائیل نے فرمایا حضور اکیلے نہیں، اس سفر میں ابو بکر تیرے ساتھی ہوں گے، ان کو ساتھ لے کے جا. اے اللہ کے محبوب، میں تو 4 مہینے سے اونٹنیاں 2 تیار کر کے بیٹھا ہوں کہ ایک پہ حضور ہوں گے ایک پہ میں بیٹھوں. اللہ کے محبوب میں نے اونٹنیوں کو اچھی طرح چارہ کھلایا ہے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے، سفر میں کام آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں یہ سواری مفت میں نہیں لوں، میں پیسوں سے لوں. اے اللہ کے محبوب آپ پر پیسے قربان. آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر پیسے لوں، پیسے دوں گا میں آپ کو. کتنے میں بیچی؟
800 درہم میں دونوں اونٹنیوں کا ریٹ لگا، 800 درہم۔ یہ اونٹنی قصوہ میرے محبوب کو صدیق اکبر سے ملی، اسی کا نام جدعہ عذبہ کتابوں میں آتا ہے، قصوہ اونٹنی۔ یہ لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے جیسے آپ کی مرضی ہو اللہ کے محبوب، حاضر۔ یہاں سے علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اس اونٹنی سے کئی گنا زیادہ مال قبول فرمایا، لیکن اس موقع پر فرمایا کہ اونٹنی کے پیسے دوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا راستہ کتنا اہم ہے کہ نبی اپنی جیب سے مال لگاتے ہیں، یہ اہمیت بتلانے کے لیے۔ ادھر دار الندوہ کفار کی میٹنگ شروع ہو گئی، یہاں باب فتح ہے نا، باب فتح، اس جگہ پہ دار الندوہ تھا۔ یہ مشرکین مکہ جو کمپنی تھی اس کا یہاں مشورہ اور میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس بیٹھتا تھا ان، جس کی سرپرستی ابو جہل لعین کرتا تھا۔ یہ اکٹھے ہوئے وہاں، کیا ہوا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ہمیں شک ہو رہا ہے کہ صحابہ تو مدینہ منورہ نکل گئے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں مرکز بنا کے ہمارے خلاف آئیں گے، لہذا ان کو یہیں قابو کرو۔ یہ ایجنڈا تھا اس اجلاس۔ جب اجلاس بیٹھا نا تو ایک شیخ صاحب بھی تشریف لا رہے، بزرگ، رومال لیا ہوا، داڑھی رکھی ہوئی، اور بڑے بہترین انداز سے یوں لگے جیسے اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ کیا اللہ والا آ گیا۔ ہاں جی آپ کون؟ میں نجد سے تشریف لایا ہوں۔ آپ واز کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بیان ہے آپ کا صوفی صاحب؟ کہتے نہیں نہیں، میں نے کہا آپ کا مشورہ ہو رہا ہے، چلو میں بھی مشورے میں شریک ہو جاؤں، سنوں تو صحیح کیا کہتے ہو۔ پتہ ہے وہ بزرگ کون تھے؟ وہ شیطان تھا۔ شیطان آیا، بزرگی کا روپ دھار کے آیا۔ بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، آپ شکل سے بھلے معلوم ہوتے ہیں، بالکل کوئی خطرناک سا مشورہ ہی دیں گے، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ ابو جہل کے ساتھ ہی بٹھایا ہوگا کہیں، تو وہ بیٹھ گئے، مشورہ شروع ہو گئے۔ ابو البختری کہنے لگے اس کا حل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ شیطان شیخ نجد کہنے لگا اوہو بئس ما قلت، تو نے کتنی بری بات کی، تو نے الٹا مشورہ دیا۔ او خدا کے بندے تو یہ دیکھ تو صحیح، یہ صحابہ جو حضور پہ فدا ہیں کیا یہ برداشت کریں گے کہ اللہ کے محبوب سلاخوں کے پیچھے ہوں؟ یہ تو توڑ ڈالیں گے سارا کچھ اور حضور کو آزاد کروائیں۔ کوئی اور بولو بھائی۔ ایک نے کہا کہ ہم حضور کو جلا وطن کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا بئس ما قلت، شیطان کہہ رہے یہ بھی تو نے برا مشورہ دیا۔ کہتے وہ کیا ہے کہ دیکھو تم حضور کو یہاں سے نکالو گے، آپ کی آواز، آپ کی شیرینی گفتگو، آپ کی دل آویزی ایسی ہے جو سنتا ہے وہ مسحور ہو جاتا ہے، تو آپ تو یہاں جائیں گے، آپ کے دائی بڑھتے چلے جائیں گے، ہم اپنے مکہ کے خلاف ایک اور مرکز بنوا لیں گے۔ دیکھو نا کتنا خطرناک آدمی۔ ان کا تیسرا مشورہ کوئی دے۔ ابو جہل نے کہا میں ہوں، تم سب نے کیا مشورے دیے، سنو میرا مشورہ۔ اس لیے میں نے کہا نا ابو جہل کے ساتھ بٹھایا ہوگا۔ ابو جہل نے کیا مشورہ دیا؟ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دو، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ باقی رہی یہ بات کہ جب قتل کریں گے تو قریشی ہم پہ چڑھائی کریں گے، بنو عبد مناف، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ وہ یہ ہے کہ ہم 60 کے قریب قبیلے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان
اس میں شریک ہو جائے۔ جب یہ 60 کے 60 مل کے قتل کریں گے تو قتل کا مدعا 60 بندوں پہ تقسیم ہو جائے، اور ہم 60 کے 60 سے کون بدلہ لے سکے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کہیں گے چلو خون بہا دیت دے دو، تو ہم دیت دے کے جان چھڑا لیں گے۔ شیطان نے ابو جہل کو تھاپی دی، کیا مشورہ دیا؟ سب سے بہترین رائے اسی نے دی، یہ ہے بات کرنے کی، قتل کرو، جھگڑا ختم کرو۔ شیطان نے اس مشورے کا امیر بن کے یہ بات طے کر دی، قتل کر دو۔ اور قتل کب کرنے؟ کہتے آج کی رات ہی قتل کرنے۔ اللہ کی شان دیکھیے، ادھر دار الندوہ میں مشورہ ہوا، کفار کی میٹنگ ہوئی، ادھر جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ اے نبی جی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی جی، یہ دار الندوہ میں بیٹھ کے آپ کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ کو قید کیا جائے، کوئی کہتے ہیں آپ کو قتل کر دیا جائے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، سبحان اللہ، وَيَمْكُرُونَ، یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن تیرا رب بھی اپنی تدبیر کرتا ہے، ان کو تدبیریں کرنے دیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اس لیے کہ تیرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تدبیر کی کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اپنی تدبیریں کی، مصر کے بازاروں میں بکرے، اور اللہ سورہ یوسف میں کہہ رہے ہیں اے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ ان کی تدبیر یوسف کو مٹانے کی تھی، رب ذوالجلال کی تدبیر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھانے کی تھی۔ ان کی تدبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تھی، لیکن اللہ حضور کو مدینے لے جا کر بدر، احد، خندق کا معرکہ دکھا کر فتح مکہ پہ واپس لانا چاہتے۔ اے نبی جی، آج رات آپ نے اپنے بستر پہ آرام نہیں کرنا، نکل جانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی، اے علی، آج رات کو میرے بستر پہ سونے۔ اب کون سوتا ہے بستر پہ؟ کہ بستر مرگ پہ بھی کوئی سوتا ہے؟ پہلے زمانے میں نا دیہاتوں میں، اب بھی بعض جگہوں پہ، لیکن اب مٹی نرم ہو گئی، پہلے جو قبر نکالتے تھے تو بغلی قبر نکالتے تھے نا، سائڈ پہ بھی، اس میں چیک کرتے تھے بندے کو لٹا کے کہ قبر برابر ہے کہ نہیں۔ ایک پہلوان آدمی مجھے کہنے لگا، میں جوان تھا، قبر والوں نے کہا کہ یہاں کوئی لیٹ کے چیک کرے، تو کہتے میں جوش میں آ کے لیٹ گیا۔ کہتے یقین مانے مفتی صاحب 3 دن بخار نہیں اترا، اور کہتے وہاں لیٹنا مردوں کا ہی کام ہے، زندوں کا کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے، بستر مرگ پہ کون لیٹتے؟ اے علی، آج باہر ننگی تلواریں آئیں، یہ مارنے کے لیے آئیں، یہ دکھانے کے لیے نہیں، لیکن میں علی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ امانتیں لوٹا کر تم واپس مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان سے یہ کہہ دیا کہ علی مدینے آنا ہے، تو علی مدینے پہنچے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، آج ہمیں اللہ کے محبوب کے وعدوں کا یوں یقین آ جائے جیسے صحابہ کو حضور کے وعدوں پہ یقین تھا۔ یقین۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بستر پہ لیٹا نہیں کہ لیٹ کے اب لیٹا ہوا آدمی باہر قتل کرنے والے کھڑے ہوں، چور ہی آ جائیں باہر، آدمی کو نیند آتی ہے اندر۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس بستر پہ لیٹ کر گہری نیند سو گئے، گہری نیند۔ باہر یہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علی امانتیں لوٹا کے آنا۔ اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ کن کی امانتیں؟ جو حضور کے جانی دشمن، ان کی امانتیں بھی اللہ کے محبوب کے پاس ہیں۔ اگر اللہ کے نبی پہ کوئی کمی ہوتی تو امانتیں کیوں رکھوا رہے ہو؟ اور حضور کی معاملات کی زندگی دیکھے کہ چاہے میری ان سے دشمنی ہے لیکن ان کی امانتیں واپس کرو۔ آج ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، اس کا قرض دینا ہو، جان بوجھ کے اس کا قرض نہیں دیتے، نیچے لگاؤ، اس نے مجھے رگڑا دیا تھا میں اس کو رگڑا دوں، میں نے نہیں دینے اس کے پیسے، میں جو ہے اس کو اچھی طرح توبہ کرواؤں۔ تو حضور بھی توبہ کروا سکتے تھے، ساری امانتیں مدینے لے جاتے، آ کے کہتے آؤ مدینے آ کے لو، نہیں، معاملات کھڑے، امانتیں لوٹاؤ، ان کو لوٹاؤ جو میری جان کے دشمن ہیں، لوٹا کے آنا علی ساری امانتیں۔ اب یہ باہر کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، یہ کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کے۔ اللہ کی شان دیکھیے، آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھی، پڑھتے پڑھتے آپ یہاں آئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ہم نے ان کے پیچھے دیوار بنا دی، لہذا یہ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے یوں زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے ان کافروں کے چہروں پہ ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ ایسے تلوار لے کے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے آگے کیا دیواریں حائل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آ رہے، آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے، اور یہ کھڑے باہر دیکھ رہے ہیں کہ حضور اندر سے آئیں گے تو ہم آپ کو پکڑیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ نوٹ کریں، عربوں کی میں نے کہا اچھی عادتیں، دشمن کے گھر میں بھی دیوار پھلانگ کے نہیں جاتے تھے، حیا کے خلاف سمجھتے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلے جاتے تو کیا بڑی بات تھی، ساری رات کھڑے رہے کہ اس بستر سے آپ اٹھیں گے پھر باہر آئیں گے پھر قتل کریں گے، اندر نہیں جائیں گے۔ کافی دیر تک کھڑے رہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی خیریت ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے اندر حضور کو قتل کرنے۔ کہتے یہ تمہارے سروں پہ پڑی ہوئی مٹی تمہیں دکھاتی نہیں ہے کہ حضور تمہارے اندر سے جا چکے ہیں؟ اچھا جا چکے، اب جا کے حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، ہاں بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کیسے آنا ہوا، کیا حضور کدھر؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے۔ اب ابو جہل غصے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اسماء بنت ابی بکر کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ یہ اتنی بات تو مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اگر حضور کو تلاش کرنے تو صدیق اکبر کے گھر جانا پڑے۔ ادھر گئے اور جا کے تلاش کیا، اسماء بنت ابی بکر کہنے لگی مجھے کیا پتا، ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، آپ کے کان کی بالی ٹوٹ کے گر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے طے کیا کہ ابو بکر چلو چلیں، اللہ کے محبوب کدھر؟ غار ثور چلیں۔ سارا گھرانہ حضرت ابو بکر صدیق کا حضور کی خدمت میں لگا ہوا، سارا گھرانہ۔ میرے دوستو، صحابہ میں یہ خصوصیت حاصل ہے صدیق اکبر کے گھرانے کو کہ آپ خود اسلام لائے، بیوی اسلام لائی، آپ کے بچے اسلام لائے، آپ کی والدہ اسلام لائی، آپ کے والد اسلام لائے، سب کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی۔ اسماء بنت ابی بکر ناشتہ بنائی، کھانا بنایا، توشہ تیار کیا، جب وہ توشے کو باندھنے کی باری آئی اور مشک کو باندھنے کی باری آئی تو کوئی رسی نہ ملے،
وہ کمر پہ پٹکا سا عورتیں باندھتی ہیں خواتین، وہ نکالا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے وہ رسی کو، اسی کو رسی بنا کے اس کو باندھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز اتنا پسند آیا، آپ نے فرمایا اسما تو ذات النطاقین ہے، یہ اسما پٹکوں والی اتنی خوش ہوئی کہ حضور نے مجھے یہ ٹائٹل دیا، ساری زندگی اپنے آپ کو ذات النطاقین کہتے تھے کہ حضور کا دیا ہوا اعزاز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بکر تو مکہ المکرمہ کی خبریں غار ثور میں پہنچانا، اور یہ آپ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا غار ثور میں آ جایا کرے اور ہمیں دودھ پلا دیا کرے، اور بکریوں کے ساتھ لے جانے کا فائدہ کیا ہے کہ جس نشانے قدم پہ بکریوں کا ریوڑ گزر جائے وہاں نشانات مٹ جاتے ہیں، ان کو بھی ساتھ دے۔ آپ چلے، رستے میں پنجوں کے بل، فرمایا صدیق اکبر پنجوں کے بل چلو، یہ قریش مکہ یہ پاؤں کے نشانات پہچان کے پہنچ جائیں، پنجوں کے بل چلے، غار ثور کے پاس پہنچے۔ اب میری یہ بات اس کو سمجھ آئے گی جس نے غار ثور دیکھی بھی ہو، غار ثور پہ چڑھا بھی ہو۔ غار ثور پہ چڑھتے ہوئے اکثر تو حاجی جاتے ہیں غار ثور کو دیکھ کے ثواب سمجھ کے واپس آ جاتے ہیں، بہت سارے جاتے ہیں وہاں اس کی چڑھائی کو دیکھ کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، رستے سے واپس آ جاتے ہیں، اور جو بیچارے ٹاپ پہ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ پانی کی 3-4 بوتلیں رکھتے ہیں تو پہنچتے ہیں۔ غار ثور کی بلندی پہ الحمدللہ مجھے جانے کا شرف حاصل ہوا، تو اس لیے غار ثور کا یہ واقعہ وقت قلت کی بنا پر تھوڑا سا ہی سنا سکتا ہوں، لیکن ہے بڑا عجب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے ہوئے وہاں پہنچے، آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہونے شروع ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، آپ آئیے میرے کندھوں پہ بیٹھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے محبوب کو کندھوں پہ اٹھایا۔ یا آج بڑے بڑے نوجوان نہیں جاتے، وہاں صدیق اکبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کی چوٹیوں پہ پہنچا دی۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسے یاروں میں بھی ایمان کے شک و شبہات کریں تو ایسوں کو عقل مارکیٹ سے لے لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے غار ثور کی چوٹیوں پہ جب وہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اے ابو بکر کیا ہوا؟ اے اللہ کے محبوب، جب مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، جب یہ لگتا ہے کوئی گھات سے حملہ کرے میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میری جان چلی جائے پر میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا جان نثار تھے یار میرے نبی کو اللہ نے یار دیے، چن کے دیے، چن کے دیے۔ عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے لوگوں اللہ نے ساری دنیا کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل والے جو لوگ تھے اللہ نے ان کو اپنے نبی کا یار بنایا بلندیوں پہ۔ اب جب وہاں پہنچے نا، وہاں پہنچ کے سمیٹتا ہوں، وہاں پہنچے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ یہاں ٹھہریں، میں پہلے غار کے اندر کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے، غار دیکھی، چھوٹی سی غار، اس غار کے کو صاف کیا، کوئی سوراخ ہے تو اس کو بند کیا کہ تاکہ کہیں سے میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ آ جائے، اور جہاں کہیں
نظر آئے سوراخ، کوئی چیز بند کرنے کی نہ ملی، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس کے ٹکڑے بنا کے ان سوراخوں کو بھی بند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جب اندر گئے، آپ اندر بیٹھے ہوئے، یہ مشرکین مکہ اتنے خطرناک تھے کہ پنجوں کے نشانات کے باوجود یہ اس غار ثور کی چوٹی پہ پہنچ گئے۔ حالانکہ غار ثور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے والے رستے پہ نہیں، بالکل اپوزٹ، لیکن پنجوں کے نشانات کا حساب لگا کے یہ بھی غار ثور کی چوٹیوں پہ پہنچے۔ کتنی تیز کمپنی تھی ابو جہل کی۔ وہ ہمارے ساتھی ایک غار ثور پہ نا ہمارے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ پہلے تو ہمارے ساتھی کہنے لگے مفتی صاحب ہم نہیں غار ثور پہ جاتے۔ میں نے کہا غار ثور کا قصہ سن لو، جانا نہ جانا تمہاری مرضی۔ رات کو میں نے الحمدللہ ہوٹل میں بیٹھ کے غار ثور کا قصہ سنایا، صبح ہماری ساری ٹیم غار ثور پہ تھی۔ وہ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جب درمیان میں تھک گیا، کہنے لگا، الفاظ تو اس کے ذرا بے ادبی کے تھے، میں مہذب انداز میں سنا رہا ہوں، کہنے لگا مفتی صاحب اگر ابو جہل نے میرے نبی کو نہ ستایا ہوتا آج ہمیں غار ثور پہ چڑھنا نہ پڑتا۔ آج ہم جو غار ثور پہ چڑھے ہیں یہ ابو جہل کی شیطانیوں کی وجہ سے چڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے غار ثور پہ پہنچے۔ یہ غار ہے، اس کا باہر سے داخل ہو آدمی تو جھک کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے، لیکن آگے اس کا اس طرح کا سوراخ ہے تنگ سا، اس سے آدمی کا نکلنا بہت مشکل۔ باہر کو آدمی نکلتا آتا ہے آسانی کے ساتھ، لیکن اس میں سے نکلتے ہوئے لیٹ کے باہر نکلنا پڑتا ہے، یوں غار کا سوراخ تنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی جگہ، بالکل چھوٹی سی، 3 راتیں اللہ کے محبوب اس غار میں رہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اوریجنل زیارت مکہ المکرمہ میں حرم میں جتنی زیارتیں ارد گرد، کوئی کہتا ہے یہاں ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں ہیں، تبدیل ہو حالات کے اعتبار سے۔ غار ثور یوں کی تو ہے، ویسی کی ویسی، چھوٹی سی جگہ، اس میں بیٹھ کے اتنا سرور آیا۔ میں حدیث سوچنے لگا کہ حدیث میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ میں نے یوں تصور کیا کہ اس غار میں اگر ایک آدمی بیٹھے دوسرا اس کی ران پہ سر رکھے تو کیا ترتیب بنتی ہے۔ وہ سمجھ میں آئی ترتیب، اور یوں سوچنے لگا وہ زندگی کا کیا لطف تھا، خدا کی قسم بتانے کے قابل نہیں کہ جس وقت یہاں 2 شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھی، پورا آسمانی نظام، فرشتے ان کو دیکھ رہے تھے، اور ادھر سے پورے مشرکین کی طاقتیں میرے نبی کو مٹانے پہ لگی ہوئی تھی۔ ان 2 شخصیتوں پر آپ وہاں بالکل سامنے، مشرکین اس غار کے سامنے پہنچ، سامنے بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبرا نہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر، کیا تمغہ دیا میرے نبی نے صدیق اکبر کو، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان 2 شخصیتوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ یعنی ابو بکر جس طرح اللہ کی مدد میرے ساتھ، ایسے ہی اللہ کی مدد تیرے ساتھ۔ اب قرآن بھی آیا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس غار کو اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔
اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ یہ دھمکی ہے پوری امت کو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ نے حضور کی مدد نہ کرنے پر ساری امت کو دھمکی سنائی سوائے صدیق اکبر کے۔ تم نہیں اللہ کی مدد تم اللہ کے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس وقت مدد کی جس وقت کافروں نے حضور کو نکال دیا تھا، اور آپ غار ثور میں پہنچے کب؟ جب آپ دو تھے، ثانی اثنین، آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ اس وقت آپ اذ یقول لصاحبہ، جس وقت آپ اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے یار ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ کاش وقت ہوتا قرآن کی اس آیت کے نقطے کھولتا، پتہ چلتا کہ قرآن نے اس کے اندر صدیقیت کے فضائل پہ کیا کیا حصہ دیا۔ اسی لیے ساری آیت کو تو کھولنے کا وقت نہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ شاید سمجھنے کے لیے کافی ہو۔ فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر، تیری ایک رات، تیرا ایک دن عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ قربان۔ وہ تیری ایک رات، وہ غار کی رات ہے، تیرا ایک دن وہ دن ہے جس وقت حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، امت مرتد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ابو بکر نرمی کیجئے، حضور دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ابو بکر نے مجھے کہا تھا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر تو جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، اب اسلام میں کمزور ہو گئے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلے تھے اور امت مرتد ہونے سے لوٹ آئی تھی، اسلام دوبارہ پھیل گیا تھا۔ ابو بکر تیرے اس ایک دن پر، تیری اس ایک رات پر عمر اپنی ساری زندگی کی نیکیاں قربان کرنے کو تیار۔ میرے دوستو غور کیجئے کیسی باتیں قرآن ارشاد فرما رہے۔ اے نبی جی، جب آپ غار میں تھے آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اب مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے ویسے ہی شرم آتی ہے، کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن جب مارکیٹ میں جال ساز آ جائیں، صحابہ پہ تبصرے کرنے والے آ جائیں، جب سوشل میڈیا پہ جس کا جی چاہے صحابہ پہ کفر کے فتوے ٹھوکنے لگے، تو اس زمانے میں علماء حق کا یہ کام ہے کہ تھوڑی سی روشنائی امت کو کروائے، ورنہ صدیق اکبر کا ایمان خدا کی قسم چڑھتے ہوئے سورج کی طرح ہے جس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت پہ ان گنت نقطے لکھے ہیں۔ وہ کہنے لگے پہلی بات یہ سوچو، ہجرت اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، صدیق اکبر کو حضور کا ساتھی اللہ کے حکم سے بنایا گیا تھا۔ اگر صدیق اکبر کی محبت میں ذرا سا شک ہوتا تو کبھی بھی اللہ حضور کو صدیق کا ساتھی نہ بناتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں صحابہ میں سے صدیق اکبر کا چناؤ آپ کے تمام صحابہ سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہیے، اپنے دوست سے کہیے، جب آپ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے۔ اسی لیے بالاتفاق حضور حضرت ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اپنے ساتھی سے کہہ رہے، علماء امت نے متفقہ بات کی ہے کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ صحابیت قرآن سے ثابت، قرآن کی آیت کا انکار کفر۔ اپنے ساتھی سے کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کیجئے۔ عربی گرامر سے اگر واقفیت ہو تو عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے خوف نہ کر، ایک ہوتا ہے غم نہ کر۔
یہ دونوں باتوں میں فرق. لا تحزن لا تخف، ڈریے نہیں، غم نہ کیجئے. ڈر میں اور غم میں فرق ہوتا ہے. ڈر آدمی کو اپنے بارے میں ہوتا ہے، غم کسی کے بارے میں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی نیچے پھینکی، سانپ بنا، موسیٰ علیہ السلام دوڑے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈریے نہیں، اس سانپ سے ڈریے نہیں کہ آپ کو کاٹ لے گا. حزن، غم، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ساتھی سے اے نبی جی نکتہ دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اے ابو بکر ڈریے نہیں کہ مشرکین آپ کو آ کے پکڑ لیں گے، بلکہ اے ابو بکر تو غم نہ کر. کیا مطلب؟ اے ابو بکر تو محمد مصطفیٰ کی ٹینشن نہ لے، میرے بارے میں غم نہ کر، میری فکر نہ کر. اور یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی مدد جس طرح میرے ساتھ ہے تیرے ساتھ بھی ہے. یعنی کہ ان اللہ معی و معک، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اور پھر تیرے ساتھ ہے. فرمایا نہیں، ایک ہی وقت میں اللہ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کتنی نشانیاں دیکھی. جب دریا پہ گئے، فرعون پیچھے سے آ گیا، کہنے لگے اے موسیٰ مروا دیا تو نے، اِنَّا ہَا ہُنَا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تخف، تم ڈرو نہیں، کیونکہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں. ان معی ربی، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. لیکن حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر ڈر نہیں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ کی مدد ہم دونوں کے ساتھ. پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر اللہ نے اپنی سکینہ اتاری. اور کیسے سکینہ اتاری؟ روایت میں ہے کہ اسی غار کے دہانے پر، روایت میں کچھ ضعف ہے لیکن اس طرح کی ان گنت روایات کے ملنے کی وجہ سے روایت کا ضعف دور ہو جاتا ہے کہ اسی غار کے دہانے پر اللہ نے مکڑی کا جالا بنوایا. مکڑی کا جالا، مکڑی کا جالا کیا ہے؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. قرآن خود کہتے ہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، ایک جھاڑو کا تنکا لگے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جب مدد کرنے پہ آتا ہوں تو بڑی بڑی سپر پاوروں کے مقابلے میں چھوٹی سی چیز سے تمہاری مدد کر لیتا ہوں. اس غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا بنایا. مشرکین دیکھ کے کہنے لگے اگر اس سے حضور جاتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، اور جالا بننے میں بھی ٹائم لگتے، لہذا پکی بات ہے حضور یہاں نہیں گئے. اور سامنے ایک آدمی، بالکل یہ بات میں وہاں دیکھتا رہا کہ یہ جو فرمایا حضرت ابوبکر نے، اے اللہ کے محبوب یہ سامنے مشرک کھڑے، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو ہمارے اوپر اس کی نظر پڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر ٹینشن نہیں لینی، کوئی بات. وہ تھوڑی دیر تک وہ مشرک وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اگر یہ ہمیں دیکھتا تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب نہ کرتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمیں دیکھا نہیں. اب آگے قرآن دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اپنی سکینہ نازل کی، اللہ نے ان کو مطمئن کر دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، ان لشکروں کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی. اور وہ لشکر کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں. اللہ نے فرشتے بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہماری غار کو فرشتوں سے ڈھانپ رکھا ہے.
فرشتوں سے ڈھانپ رکھے۔ قرآن کہتے ہیں ایسے لشکر سے تمہاری مدد کی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور آخر پہ نتیجہ نکالا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ دستور بتا دیا، یہ نظام بتا دیا کہ یہ تو چلتا رہے گا، اسلام اور کفر آمنے سامنے آئے گا، کفر اپنا کلمہ لے کے آئے گا، ایمان والے اللہ کا کلمہ لے کے آئیں گے، لیکن میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ کفر ذلیل ہو کے رہے گا اور اللہ کا کلمہ غالب ہو کے رہے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ زبردست ہے اور اللہ حکمت والے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، بقیہ بیان انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔